علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ وہ اللہ کے جس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کہ جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں جا کے اختتام پذیر ہو۔ میں اس کی نعمتوں کی فراوانی اور کرم کی نوازشوں کی بنا پہ حمد و ثنا کرتی ہوں۔ معزز مومنین و مومنات، سلسلہ معرفت امام زمانہ ہمارا سرنامہ کلام ہے، اسی کو جاری رکھتے ہوئے آج کچھ اقوال ائمہ اطہار علیہم السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو تمام کتابوں میں ہے، ہر مسلک کی کتاب میں ہے، صحاح ستہ کی کتاب میں ہے، اور تمام ائمہ اطہار علیہم السلام کے وہ قول جو بحر الانوار اور دیگر تمام کتب میں ہے، جس سے ہم موجودگی امام زمانہ کے بارے میں ثبوت اور دلائل پیش کریں گے، مختصراً بیان کروں گی، اور کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں یہ محبت امام زمانہ راسخ کریں اور انہیں بتائیں کہ ہر دور کے امام نے یہ خوشخبری دی ہے، اور کس انداز میں دی ہے، اور کب دی ہے، اور کس موقع پر دی ہے، اور وہ خوشخبری جو اب بہت قریب آ گئی ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کروں گی، جس میں آپ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، تم ان سب سے پہلے ہو، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کے نام لیے، اور فرمایا کہ ان کا فرزند حجت قائم خاتم اوصیاء اور میرا آخری خلیفہ ہوگا، میرے دشمنوں سے انتقام لے گا، وہ زمین کو ویسا ہی عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے بعد پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہ میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے، جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا، اور عن قریب اس کی اولاد میں وہ فرزند ہوگا جس کا نام رسول اللہ کا نام ہوگا، اور صورت و سیرت میں ان سے مشابہ ہوگا، اور لوگوں کی غفلت اور حق کے مردہ ہونے پر، ظلم و جور کے ظاہر ہونے پر اس کا ظہور ہوگا۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ سے صلح کی، اس پر لوگوں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا، تو امام فرماتے ہیں افسوس، جو کچھ میں نے کیا تم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی گردن میں سرکشوں کی بیعت کا طوق ڈالنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، سوائے اس قائم کے جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ امام حسین علیہ السلام تیسرے امام شب عاشور اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، قسم بخدا جو کچھ ہونے والا ہے اس سے اتنے عرصے بعد جو مشیت الہی میں سے ہے، ہم اور تم اٹھائے جائیں گے، ہمارے قائم کا ظہور ہوگا جو ظالموں سے انتقام لیں گے، اور تم ان لوگوں کو طوق و زنجیر میں جکڑا سزا پاتا ہوا دیکھو گے۔ اصحاب نے عرض کی کہ اے فرزند رسول، وہ قائم کون ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ میرے فرزند محمد باقر کی اولاد سے 7واں فرزند ہوگا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی ولادت لوگوں سے پوشیدہ رہے گی تاکہ کوئی جابر و ظالم سلطنت کا حاکم ان سے بیعت کا سوال نہ کرے۔ اس کے بعد ہمارے چھٹے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خداوند عالم نے خلقت عالم سے 14,000 برس پہلے 14 نور پیدا کیے جو ہماری ارواح ہیں۔ عرض کیا وہ کون سے 14 نور ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین اور اولاد حسین سے 9 امام ہیں، جن میں سے سب سے آخر قائم ہیں جو طولانی غیبت کے بعد قیام کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، زمین کو جور و ظلم سے پاک کریں گے۔
یہ ہمارے 5ویں امام فرما رہے ہیں۔ ہمارے 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ائمہ اطہار کی امامت کا اقرار کرے لیکن مہدی کا منکر ہو تو وہ مثل اس کے ہے جو سب انبیاء کا تو اقرار کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے۔ ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قائم بالحق ہوں، لیکن وہ قائم جو زمین کو دشمنان خدا سے پاک کرے گا اور اس کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ جور سے بھر چکی ہوگی، وہ میری اولاد میں سے 5واں ہوگا۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست میرے تیسرے فرزند کے بعد تلاش کریں گے مگر میرے فرزند کو نہیں پائیں گے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے ان کا امام ان سے غائب ہوگا۔ غیبت کس وجہ سے ہوگی مولا؟ جب لوگ پوچھتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جب وہ تلوار لے کر کھڑا ہو تو کسی کو اس سے بیعت کا سوال نہ کرنا پڑے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند علی امام ہوگا، اس کا حکم اس کے بابا کا حکم ہوگا، اس کا قول اس کے بابا کا قول ہوگا، اس کی اطاعت اس کے بابا کی اطاعت ہوگی۔ اس کے بعد اس کا فرزند حسن امام ہوگا اور اس کا حکم اس کے بابا کا حکم ہوگا، اس کا قول اس کے بابا کا قول ہوگا، اس کی اطاعت اس کے بابا کی اطاعت ہوگی۔ اس کے بعد اب خاموش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا ہے فرزند رسول حسن کے بعد کون امام ہوگا؟ اس پر حضرت بہت روئے اور فرمایا کہ حسن کے بعد اس کا بیٹا قائم بالحق منتظر امام ہوگا۔ پوچھا گیا قائم نام کیوں ہو گیا؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس کا ذکر مردہ ہونے کے بعد قائم ہوگا۔ عرض کیا منتظر کس لیے؟ فرمایا مولا فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ غیبت طویل ہوگی اور مخلصین اس کے خروج کا انتظار کریں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن ہوگا، لیکن بعد اس کے قائم مقام فرزند کے بارے میں تمہاری عجیب حالت ہوگی۔ عرض کیا گیا مولا ہم آپ پر قربان، یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم اس کو نہ دیکھو گے اور تمہارے لیے اس کا نام لینے کی ممانعت ہوگی۔ پوچھا کہ پھر کس طرح ذکر کریں؟ فرمایا کہ آل محمد میں سے حجت خدا کہنا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے اپنی تلواریں ہم پر چھوڑیں، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ ہم خلافت کا دعویٰ کر دیں اور وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ یہ ان خبروں سے خبردار تھے کہ ظالم لوگوں کے ملک کا زوال، جن میں سے وہ خود بھی ہیں، ہمارے قائم کے ہاتھ سے ہوگا۔ اس لیے اہل بیت رسول کے قتل اور رسول خدا کی نسل ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی تاکہ قائم کی پیدائشی نہ ہو یا پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جائیں اور ملک و سلطنت نہ نکلے، لیکن خداوند عالم نے یہ امر کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ معزز مومنین و مومنات، آج کا جو ظالم اور فاسق حکمران ہیں اسی طرح سے ظہور امام سے خوف زدہ ہے، اسی طرح سے چھپتا پھر رہا ہے، اسی طرح سے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اسی طرح سے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے کہ مبادا، کیونکہ وہ تمام نشانیاں، وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں اور وقت ظہور قریب آ گیا ہے، ان کا اقتدار، ان کی حکمرانی، ان کی بادشاہت خطرے میں پڑ چکی ہے، اور اب وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کی آمد کو روک سکیں، لیکن یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی مددی